بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ اردو قواعد و انشاء برائے جماعت اول، سبق نمبر 11، عنوان جملہ، صفحہ نمبر 13، 14، 15۔ اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ جملہ کی تعریف، بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر بامعنی جملے بنانا، تصاویر دیکھ کر جملے مکمل کرنا، الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا اور حروف کو ملا کر الفاظ بنانا۔ جملہ کی تعریف۔ بچوں، جملہ کی تعریف سے پہلے ہم تھوڑا سا یاد کر لیتے ہیں لفظ کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ دو یا دو سے زیادہ حروف مل کر الفاظ بناتے ہیں، جیسے کاف لام کل، چے لام چل، سین الف سا لام سال۔ ٹھیک ہے، یہ تمام الفاظ ہیں۔ اب آتے ہیں جملہ کی تعریف کی طرف۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آئے جملہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جیسے حروف مل کر الفاظ بناتے ہیں، اسی طرح مختلف الفاظ مل کر جملہ مکمل کرتے ہیں۔ پہلا جملہ دیکھیے، واصف۔ واصف الف چے الف چا اچھا، واصف اچھا بچہ ہے۔ لام الف لا ہے وہ ہو رے، لاہور۔ لاہور ایک تاریخی، تے الف تا، رے یہ ری، خے چھوٹی یہ خی، تاریخی شین ہے رے شہر ہے۔ لاہور ایک تاریخی شہر ہے۔ سچ بولنا نیکی ہے، وغیرہ۔ بچوں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ جو تین جملے دیے گئے ہیں، ان میں آپ کو تین مختلف باتیں پتہ چلیں۔ جیسے ایک بچے کے بارے میں لکھا گیا کہ واصف ایک اچھا بچہ ہے، لاہور ایک تاریخی شہر ہے۔ تاریخی شہر سے مراد بچوں کہ لاہور سے ہماری بہت سی تاریخ وابستہ ہے، تاریخ کی بہت سی باتیں وابستہ ہیں۔ قرارداد پاکستان لاہور میں منظور ہوئی۔ لاہور میں بہت ساری تاریخی عمارتیں ہیں، جیسے شاہی قلعہ وغیرہ ہے، مختلف باغات ہیں۔ اس کے علاوہ مینار پاکستان ہے لاہور میں۔ ٹھیک ہے، تو لاہور ایک تاریخی شہر ہے۔ تیسرا جملہ دیکھیے، سچ بولنا نیکی ہے۔ سچ بولنا نیکی ہے، یعنی سچ بولنا ایک اچھا عمل ہے، ایک نیک کام ہے۔ تو یہ تینوں کیا ہوئے؟ بامعنی جملے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو جملہ کی تعریف آپ کو سمجھ آئی؟ یعنی مختلف الفاظ سے مل کر ایک بامعنی بات جملہ کہلاتی ہے۔ صفحہ نمبر 13 پہ ہی سرگرمی نمبر 1 دیکھیے، بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر بامعنی جملے بنانا۔ بچوں، ہمارے پاس مختلف الفاظ دیے گئے ہیں جن کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ہم نے ان کو ترتیب دے کر لکھنا ہے اور جملے کو مکمل کر کے اپنی بات سمجھانی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ پہلا جملہ دیکھیے، رہتا میں ایک علی گاؤں ہے۔ ہم اس کو ترتیب دے کر لکھتے ہیں۔ یہاں پر علی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ علی ایک گاؤں میں رہتا ہے۔ اس کے بعد بہن کومل، بھائی اور عدنان ہیں۔
اب ہم اس کو ترتیب دیں گے. کومل اور عدنان بہن بھائی ہیں. ایمان نصف ہے صفائی. صفائی نصف ایمان ہے. بچوں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 13 پہ یہ بے ترتیب الفاظ دیے گئے ہیں اور آپ نے انہی الفاظ کو ترتیب دے کر جملہ مکمل کر کے اگلی سطر پر لکھیں گے. بے ترتیب الفاظ کے سامنے جو سطر دی گئی ہے اسی کے اوپر آپ جملے کو لکھیں گے. پرندے ہیں باغ چہچہاتے میں. باغ میں پرندے چہچہاتے ہیں. 4 سال میں موسم ہے ہوتے. سال میں 4 موسم ہوتے ہیں. خوب ہمارا سورت وطن ہے. ہمارا وطن خوبصورت ہے. یہ اچھی کتاب اردو ہے کی. یہ اردو کی اچھی کتاب ہے. مسلمان روزے میں رمضان ہے رکھتے. مسلمان رمضان میں روزے رکھتے ہیں. اس درخت پرندہ پر ہیں بیٹھتے. اس درخت پر پرندے بیٹھتے ہیں. جھوٹ بری بات ہے بولنا. جھوٹ بولنا بری بات ہے. بچوں میں آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں کہ جو کام اب میں کروا رہی ہوں یہاں پہ یہ تمام آپ نے اپنی اردو قواعد و انشاء کی کتاب کے اوپر کرنا ہے. صفحہ نمبر 14 دیکھیے. تصاویر لے کر جملے مکمل کرنا. یہاں پر ہمارے پاس مختلف تصاویر دی گئی ہیں اور ان کے نیچے جملے ہیں جن کو ہم نے مکمل کرنا ہے. یعنی ان میں کوئی نہ کوئی ایک لفظ وہ لکھا نہیں گیا. آپ نے مناسب لفظ لگا کر جملے کو مکمل کرنا ہے. سب سے پہلی تصویر میں دیکھیے ایک بچہ یونیفارم پہن کر کھڑا ہے. لڑکا ڈیش جا رہا ہے. لڑکا کہاں جا رہا ہے؟ جی اس نے اسکول کا یونیفارم پہنا ہوا ہے اور لڑکا اسکول جا رہا ہے. اگلا جملہ احمد اور ندا ڈیش دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ احمد اور ندا کے سامنے ٹی وی رکھا ہوا ہے تو ہم کیا لکھیں گے؟ احمد اور ندا ٹی وی دیکھ رہے ہیں. کومل ڈیش بنا رہی ہے. کومل تصویر بنا رہی ہے. امی ڈیش پکا رہی ہیں. امی کھانا پکا رہی ہیں. ارسلان ڈیش رہا ہے. جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ایک بچہ نہا رہا ہے تو ہم کیا لکھیں گے؟ ارسلان نہا رہا ہے. اگلی سرگرمی دیکھیے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا. کچھ الفاظ دیے گئے تھے ہماری کتاب کے اوپر. پہلا لفظ کوشش، اس کے بعد تحفہ، نیکی، زندگی اور سادہ. سب سے پہلے ہم نے کوشش کا جملہ بنایا. کوشش سے کامیابی ملتی ہے.
کوئی بھی کام ہے اس کے لیے آپ بار بار محنت کرتے ہیں تو آخر کار اس میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں. تو ہم نے پہلا جملہ بنایا کوشش سے کامیابی ملتی ہے. تحفہ، علی نے مجھے تحفہ دیا. نیکی، نیکی کرنا عبادت ہے. زندگی، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. سادہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ زندگی گزارتے تھے. اگلی سرگرمی دیکھیے گا. ہمارے پاس کچھ حروف دیے گئے ہیں اور یہ تمام حروف الگ الگ لکھے گئے. ہم نے ان کو جوڑ کے لفظ بنانا ہے اور پھر اس لفظ کی مدد سے ہم نے جملہ بنانا ہے. ٹھیک ہے بیٹے؟ سب سے پہلے دیکھیے میم توئیں لام بے. میم توئیں مت، لام بے لب، مطلب. ہم اس کا جملہ بنا سکتے ہیں حمد کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے نا، ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا حمد کسے کہتے ہیں. وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم جملہ بنا رہے ہیں تو ہم نے لکھا حمد کا کیا مطلب ہے. مسلمان، میم سین لام میم الف نون. اس کو ہم نے جوڑ کے لکھا میم سین لام میم الف نون مسلمان. ہم مسلمان ہیں. میم ہے نون تے محنت. محنت میں عظمت ہے. ضاد رے واو رے چھوٹی ہے. سواد ریزر ریوا رو رے چھوٹی ری ضروری. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری ہے. سین لام الف میم تے چھوٹی ہے. سین لام سل لام الف لا سلا میم تے چھوٹی تی سلامتی. اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے. بچوں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے سب سے پہلے حروف کو ملا کر الفاظ لکھے اور اس کے بعد ان کے جملے ترتیب دیے. تو ہمارے آج کے سبق میں آپ نے جملہ کی تعریف سیکھی. جملہ کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے جملے بنانے سیکھے. بچوں یہ تمام کام جو آپ کو دیا گیا ہے آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 13، 14 اور 15 پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا مشکل الفاظ کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں کچھ نئے عنوان، نئی چیزیں سیکھیں گے. ٹھیک ہے بچوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.